یہ بتائیں کہ ابھی انتخابات ہوئے نہیں ہیں، ٹی وی چینلز کے اوپر یہ تبصرہ جاری ہے کہ نواز شریف وزیر اعظم ہوگی یا شہباز شریف وزیر اعظم ہوں گے یا مریم نواز سی ایم پنجاب ہوگی، تو یہ اس طرح کے رویے یا اس طرح کا تاثر کیوں مل رہا ہے؟ کیا انتخابات ابھی ہوئے؟ پاکستان تحریک انصاف کو ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں، ان کو اس طرح سے کمپین کرنے کی یا اس طرح کی آزادی نہیں ہے جس طرح دوسری جماعتوں کو دی گئی ہے۔ السلام علیکم، یہ ہے شہر اقتدار۔ میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں سپریم کورٹ، جبکہ دوسری طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا آفس ہے۔ جو حالات ہے یا وہ الیکشن کے لیے سازگار ہے یا نہیں ہے، یا آئندہ جو انتخابات کل ہونے جا رہے ہیں اس میں کون سی پارٹی اقتدار میں پہنچنے والی ہے، یہ جو کرسی ہے اس بلڈنگ کے ساتھ دوسرا بلڈنگ جو ہے اس کی کرسی کس کی قسمت میں آئے گی، اس کے حوالے سے بات کریں گے۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہے بیورو چیف ٹی وی ٹوڈے زاہد صاحب، اس سے پوچھیں گے، جانیں گے کہ کیا صورتحال ہے، وہ کیا دیکھ رہے ہیں پچھلے 3 دنوں سے اسلام آباد میں، کیا ہلچل جاری ہے یا ملک بھر میں الیکشن کے حوالے سے کیا اس کو دیکھنے مل رہا ہے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال چال ہے؟ اللہ کا شکر ہے سر۔ ٹھیک ٹھاک۔ یہ مجھے تفصیلی نہیں بلکہ مختصر الفاظ میں بتائیں کہ الیکشن کے حوالے سے کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ جو الیکشن کے حوالے سے جو کمپین چلی ہے اس میں ایک بات تو آپ کو ماننا پڑے گی، یہاں اسلام آباد کی حد تک جیسے مطیع اللہ جان صاحب نے اپنے ایک پروگرام میں بتایا کہ آپ کو 2-3 پارٹیوں کے پوسٹر نظر آ رہے ہیں، پی ٹی آئی کا نظر نہیں آ رہا۔ ان کو اس طرح سے انتخابی مہم نہیں چلانے دی گئی جس طرح دوسری پارٹیوں کو کیے گئے۔ لیکن ابھی جو کل کے 2 مختلف انالیسس ہیں۔ ایک طرف یہ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون الیکشن جیتی نظر آ رہی ہے، لیکن دوسری طرف یہ بھی کہا رہا ہے کہ اگر ووٹ کا ٹرن آؤٹ 50 یہ اوپر جاتا ہے، 60 سے اوپر جاتا ہے، تو الیکشن کے نتائج حیران کن ہو سکتے ہیں۔ یہ بتائیں کہ ابھی انتخابات ہوئے نہیں ہیں، ٹی وی چینلز کے اوپر یہ تبصرہ جاری ہے کہ نواز شریف وزیر اعظم ہوگی یا شہباز شریف وزیر اعظم ہوں گے یا مریم نواز سی ایم پنجاب ہوگی، تو یہ اس طرح کے رویے یا اس طرح کا تاثر کیوں مل رہا ہے؟ کیا انتخابات ابھی ہوئے نہیں ہیں؟ ایک طرح سے یہ ایک آپ میڈیا مینجمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں، یہ ایک طرح سے ووٹرز کو انٹیکٹ کرنا یا ووٹر کو متاثر کرنا کہ آپ نون لیگ کو ہی ووٹ دیں کیونکہ وہ حکومت بنانے جا رہے ہیں۔ یہ اس اسٹریٹجی کا بھی حصہ ہو سکتا ہے، اس حکمت عملی کا بھی حصہ ہو سکتا ہے۔ اصولی طور پر تو جب تک انتخابات ہو نہیں جاتے ہم حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ کون وزیر اعظم بن رہا ہے کون نہیں بن رہا ہے۔ ہاں، کچھ تجزیے، کچھ حقائق کی بنیاد پر ضرور کیے جا سکتے ہیں کس پارٹی کو فقویت ہے۔ میرے خیال میں یہ زیادہ تر جو ہے وہ ایک حکمت عملی اپنائی گئی ہے ووٹرز کو متاثر کرنے کے لیے، اپنی طرف مائل کرنے کے لیے۔ یہ بتائیں کہ مطیع اللہ جان صاحب نے کہا بقول آپ کے کہ پاکستان تحریک انصاف کو فیلڈ نہیں مل رہی۔ کل شعیب شاہین صاحب جو اس وقت اسی حلقے سے NA47 سے الیکشن لڑ رہے ہیں، انہوں نے ہائی کورٹ میں بھی ایک پٹیشن دائر کی کہ مجھے فیلڈ نہیں مل رہی۔ ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہے عامر فاروق صاحب نے اسے کہا کہ پولیس والوں کو انہوں نے بلایا، باقاعدہ پولیس والوں نے کہا کہ ہم کچھ نہیں کہیں گے، نہ ہم نے کچھ کہا ہے، اس کے لیے فیلڈ بھی اویلیبل ہے اور پلینگ فیلڈ سب کچھ اس کے لیے اویلیبل ہے، یہ کام کرے، اپنے لیے جو کمپین کرنا چاہے کرے۔ لیکن اس کے باوجود آپ ابھی بھی یہی کہہ رہے ہیں، تو یہ ایسا کیوں نظر آ رہا ہے کہ کورٹ کے حکم کے باوجود اس طرح ہو رہا ہے؟ دیکھیں، جو کورٹس میں یقین دہانی کہ وہ تو الیکشن کمیشن کی طرف ہے، لیکن آپ اس کی ایک سادہ سی مثال لیں۔ لیاقت باغ میں پاکستان پیپلز پارٹی نے جلسہ کیا، پاکستان مسلم لیگ نون نے جلسہ کیا، لیکن جب پاکستان تحریک انصاف نے کیا تو راولپنڈی ڈی سی صاحب نے یہ کہہ کر درخواست مسترد کر دی کہ یہاں دفعہ 144 کا نفاذ ہے۔ تو پھر یہ باتیں ان کی کسی حد تک تقویت ملتی نظر آتی ہیں کہ ان کو فیلڈ تو واقعی نہیں دی جا رہی۔ جو اس کے علاوہ ہم نے الیکشن کور کیا، آپ نے کیا، ہم نے کیا، اس میں بھی نظر آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں، ان کو اس طرح سے کمپین کرنے کی یا اس طرح کی آزادی نہیں ہے جس طرح دوسری جماعتوں کو دی گئی ہے۔ بالکل یہ بات ہے کہ 47 ارب روپے جو ہے ہم نے الیکشن کے لیے مختص کی ہے، اور پچھلے 1.5 ہفتے سے میں کہہ سکتا ہوں یا 1 ہفتے سے میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ تیاریاں جاری ہے، ملک بھر میں جاری ہے، اور بہت سارے پولنگ اسٹیشن اس وقت حساس بھی ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ بلوچستان میں معاملات بگڑ سکتے ہیں۔ تھوڑی دیر پہلے بلوچستان میں دھماکہ ہوا ہے، اس میں 21 بندے جو ہے، جو خبریں آ رہی ہے ان کے مطابق 21 بندے جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں۔ تو پولنگ بوتھ کے اوپر یہ دھماکے ہوئے ہیں، 2 پولنگ بوتھ کے اوپر دھماکے ہوئے ہیں۔ تو اس حوالے سے خیبر پختونخوا میں بھی الرٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ ملک بھر میں اگر آپ دیکھیں تو 47 ارب روپے الیکشن کے لیے مختص کر دیے گئے ہیں، لیکن تاثر یہ مل رہا ہے کہ پہلے سے یہ طے شدہ ہے کہ کون آئے گا کون نہیں آئے گا۔
یہ جو الیکشن ہے کل جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں پہلے سے اس کی جو ریزلٹ ہے اس کے اوپر تبصرے جاری ہے کہ یہ ریزلٹ متوقع ہے یا متوقع نہیں بلکہ کنفرم ہے. تو یہ سمجھنے والی بات ہے, سمجھنے والی بلکہ ایک المیہ ہے کہ ادارے جو ہے ادارے موجود ہے, ہر ادارہ اپنا کام کر رہا ہے, لیکن اس کے باوجود ہم اس کے پہلے سے یہ اسپیکولیشن ہے, یہ قیاسرائیہ ہے کہ یہ بندہ آئے گا. تو مسئلہ یہ ہے کہ ووٹر کی وہ جو رائے ہے اس کی قدر کہاں پر ہے, نظر تو نہیں آ رہا. تو یہ چیزیں جو ہے یہ میٹر کرتی ہے. جس طرح زاہد صاحب نے بات کی ہے, یہی شکایات ملک بھر سے آ رہی ہے اور ہم نے خود دیکھا ہے. تو ممکن ہے کل الیکشن ہونے جا رہے ہیں, اللہ کرے الیکشن ہونے کے بعد جو اس وقت عدم استحکام کی باتیں ہو رہی ہے کہ الیکشن جب تک نہیں ہوں گے عدم استحکام ہی ہوگی, اللہ کرے الیکشن کے بعد استحکام جاری ہو, عدم استحکام مزید نہ بڑھے. بہت شکریہ.